ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر ملکی میڈیا نے بھی ایران کے خلاف جنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکامی تسلیم کرنا شروع کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایران کے خلاف جنگ میں اقتصادی اور سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز اور علاقائی دباؤ نے امریکہ کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کی جانب سے نئی بڑی فوجی کارروائی روکنے اور مذاکرات کی طرف جانے کے فیصلے کو ایران کی کامیابی قرار دیا۔ دوسری جانب مغربی تجزیوں میں بھی امریکہ کی حکمت عملی اور جنگ کے ممکنہ نتائج پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف نئی اقتصادی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ایران سے منسلک 6 اداروں اور 1 فرد کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق 2 بڑے ڈیجیٹل اثاثے اور کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارمز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ واشنگٹن کا الزام ہے کہ یہ نیٹ ورک ایرانی حکومت کو مالی پابندیوں سے بچنے اور بین الاقوامی سطح پر رقوم منتقل کرنے میں مدد دے رہے تھے۔ امریکی حکام نے ان اقدامات کو آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کے خلاف ایرانی کارروائیوں سے بھی جوڑا ہے۔ نئی پابندیاں ایران پر جاری امریکی زیادہ سے زیادہ اقتصادی دباؤ کی پالیسی کا حصہ قرار دی گئی ہیں۔ شکارپور کے علاقے خانپور میں مبینہ مضر صحت کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی حالت خراب ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ واقعے میں 3 بچے اسپتال میں دم توڑ گئے، جبکہ 7 افراد تاحال زیر علاج ہیں۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور مضر صحت کھانے کے حوالے سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گی۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے آج 8 اگست سے غیر معینہ مدت تک ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے مطابق حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ہڑتال شروع کی گئی، جبکہ وفاقی حکومت نے پیر کو مذاکرات کے لیے اتحاد کو طلب کر لیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں، روزانہ بنیادوں پر قیمتوں کے تعین اور ٹرانسپورٹ سیکٹر پر 7% ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے ڈیزل اور ٹول ٹیکس میں ریلیف، بھاری جرمانوں میں کمی اور 10 ویلر گاڑیوں کے لیے 35 ٹن وزن کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ لاہور میں گڈز ٹرانسپورٹ اور منی مزدا سروسز بند، جبکہ گاڑیوں کی روانگی بھی روک دی گئی ہے۔ باغ میں مسلم لیگ نون کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تیسرے مرحلے میں بھی پارٹی کامیاب ہوگی اور آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2 مراحل کے بعد مسلم لیگ نون کے اسمبلی میں 24 ارکان ہیں، جبکہ مخصوص نشستوں کے بعد تعداد 30 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق 2/3 اکثریت کے لیے مزید 6 ارکان درکار ہیں اور باغ اور پونچھ سے مزید کامیابیوں کی امید ہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ کشمیری عوام نے مسلم لیگ نون کو حکومت سازی کا مینڈیٹ دیا ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے انتخابی عمل کے ذریعے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے
اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر۔ بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔